Assalamu alaikum. Please subscribe our channel and press the bell icon for further videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل آنے کو ہے۔ الحمدللہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ہم سب نے اپنے معمولات کو تبدیل کرنا ہے، اور یہ مہینہ اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں اس کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بہت پریشانی کا عالم ہے، کرونا کی وجہ سے قوم بہت پریشان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھو، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور مومن کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے جیسے اس کا رب چاہے۔ ہر حال میں اس کو راضی ہونا چاہیے۔ آج کل ایک طرف تو یہ کرونا کی پریشانی ہے، دوسری طرف لوگوں کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت ہے کہ نماز تراویح کا کیا ہوگا، مسجدوں پر پابندی ہے یا پابندی ہٹ گئی ہے۔ تو دیکھیں، اس سلسلے میں اگر ہم اپنے گھروں میں تراویح ادا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں انفرادی عبادت، اکیلے پن میں رو رو کر استغفار کریں گے، رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے انفرادی عبادت، انفرادی نوافل اور اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، تو ہمارا رب ضرور ہم سے راضی ہوگا اور اپنی اس مصیبت کو، اس بلا کو ہم سے ٹال لے گا۔ آج کل ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز تراویح مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، سلفی علماء میں سے آپ دیکھ لیں، حرم پاک کے اندر حرم کے علماء نے اس بیماری، اس وبا کی وجہ سے جماعت کو مفقود کر دیا ہے، کیونکہ یہ کرونا فی الحال ایک ایسی بیماری ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں آیا، جس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ڈاکٹرز کی تشخیص کے مطابق، ڈاکٹری طب کے مطابق۔ تو اب اس کا علاج انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اختلاط سے بچا جائے، اجتماعیت سے بچا جائے، مسافہ کرنے سے بچا جائے، معانقہ کرنے سے بچا جائے، الگ الگ دور دور رہنا چاہیے، یہی علاج اس کا تجویز کیا ہے۔ تو جب یہ علاج ہو جائے، جب علاج ہی تجویز ہو جائے، تو پھر اس بات پر ضد کرنا یا اس بات پہ پریشان ہونا، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں جماعت مفقود ہے، اور بڑی یونیورسٹیاں، بڑے دینی ادارے، سکالرز سب نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس وقت اجتماعیت کو ضروری نہیں قرار دیا، اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اجتماعی حالت میں یہ بیماری بہت پھیلتی ہے، تو لہٰذا اس وقت جو ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، علیحدہ نماز پڑھ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی سر دست ہماری جماعت کے بہت بڑے مفتی حضرت مولانا مبشر احمد ربانی صاحب کا فتویٰ آیا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی جماعت کرنے کے 4 فٹ کا فاصلہ ہو بندوں کے درمیان، یہ تو کوئی جماعت نہیں ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے کہ نماز اگر پڑھی جائے تو پھر صلو کما رأیتمونی اصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ادا کی جائے، ورنہ رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے اور گھر میں نماز ادا کی جائے، تراویح گھر میں ادا کی جائے۔ اسی طرح جماعت کے بہت بڑے مفتی، عالم، شیخ الحدیث، محدث حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا بھی فتویٰ آیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اسی طرح حضرت مولانا ثناء اللہ زاہدی صاحب کا فتویٰ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں یہ آیا ہے کہ ان حالات میں جماعت جو ہے وہ لازم نہیں ہے، جس وقت جس بیماری کا کوئی علاج ہی نہ ہو، جب اس بیماری کے متعدی اثرات ہی ایسے ہوں کہ اس کا کچھ پتہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس بیماری سے بچاؤ کی دعائیں کرنی چاہیے، اور
اکیلے نماز ادا کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو اتنا بڑا مسئلہ ایشو نہ بنایا جائے۔ اسی طرح سید سبطین شاہ صاحب نقوی اور سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، اس طرح بہت سارے اکابرین اہل حدیث نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے، اس بات کی تائید کی ہے کہ نماز تراویح یہ ایک نفل نماز ہے، اس کو گھر میں ادا کیا جا سکتا ہے، اور جب ان حالات میں جماعت ہی ضروری نہیں ہے تو پھر ایسی باتوں پہ پریشان ہونے کے بجائے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں تنہائیوں میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ سے التجا کی جائے، یا اللہ ہمارے لیے اپنی مسجدوں کے دروازے کھول دے۔ اسی طرح کچھ اکابرین، بہت معتبر مجتہدین، اہل علم، شیوخ الحدیث جیسے مولانا محمد رفیق اثری صاحب، اور اس طرح مفتی عبد الرحمن عابد صاحب، اس طرح ان بزرگوں کا یہ فتویٰ ہے کہ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھنی ہے اور درمیان میں 4 فٹ کا بھی اگر فاصلہ ہے تو وہ کہنا ہے، کیونکہ علت یہ ہے اس میں کہ بیماری سے بچاؤ کی، تو اگر اس طرح بھی پڑھی جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں۔ بہرحال یہ ایک اجتہادی مسئلہ بن چکا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے رخصت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گھروں میں ہی ادا کی جائے تو یہ سب سے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو تمام اہل علم علماء سلفیہ کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ان حالات میں جماعت ضروری نہیں ہے۔ تو اگر جماعت ضروری نہیں ہے تو پھر صلاۃ تراویح گھر کے اندر جماعت کرا کر اور انکساری کے ساتھ ادا کی جائے۔ باقی واللہ اعلم بالصواب، میں نے آپ کے سامنے اہل علم، اہل الحدیث، اہل السنہ کے معتبر اہل علم کے فتاوی جات اور تحقیقات سامنے رکھی ہیں۔ آگے آپ اپنے اخلاص کے ساتھ خود فیصلہ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔